أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم. اور جب تم کہنے لگے اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک ہی کھانے پر، پس دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ نکالے ہمارے لیے اس میں سے کہ جو زمین اگاتی ہے سبزیاں اور کھیرے اور گندم اور مسور اور پیاز. فرمایا کہ کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس کو کہ جو ادنا ہے اس کے مقابلہ میں کہ جو بہتر ہے. اترو اس شہر میں پس بے شک تمہارے لیے ہوگا جو کچھ تم نے مانگا ہے. اور ان کے اوپر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے. یہ اس لیے کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق. یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھتے تھے. بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور وہ کہ جو یہودی ہیں اور عیسائی ہیں اور صابی ہیں، جو بھی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نیک عمل کرے تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، اور نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. محترم احباب، بنی اسرائیل کے حالات کی پہلی نو ذکر کی جا رہی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر ہونے والے 8 انعامات کا تذکرہ فرمایا. ان انعامات کا تذکرہ گزشتہ دروس میں کر چکا ہوں. اس پہلی نو میں 8 انعامات کے ساتھ ساتھ بعض مناسبتوں کی وجہ سے 2 سزاؤں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے.
جن میں سے ایک سزا کا تذکرہ گزشتہ دروس میں گزر چکا ہے اور ایک سزا کا تذکرہ اسی آیت مبارکہ میں ہو رہا ہے کہ جو میں نے شروع میں تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ پیچھے جو اللہ رب العزت نے 8 انعامات ذکر فرمائے ہیں ان میں سے 7واں انعام یہ ذکر ہوا تھا کہ ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ بھی کیا اور تمہارے اوپر من اور سلوہ بھی نازل کیا، اور 8واں انعام یہ ذکر ہوا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے 12 چشمے نکالے تھے۔ تو گویا کہ 7ویں اور 8ویں انعام میں ان کے کھانے پینے کے انتظام کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک بہت بڑی نعمت ان کو حاصل ہو رہی تھی کہ بغیر کسی محنت کے روزانہ من اور سلوہ ان کو میسر آ رہا ہے، لیکن انہوں نے ناشکری کی روش اختیار کی اور اس کی وجہ سے ان کو سزا ملی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت دی جا رہی تھی مسلسل، لیکن یہ اس سے اکتا گئے، تنگ آ گئے اور یہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ ایک ہی کھانے کے اوپر ہمارے سے صبر نہیں ہوتا، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ زمین کی جو چیزیں جو زمین اگاتی ہے، ہم مصر کے دور میں بھی جو چیزیں اگا کر استعمال کرتے رہے ہیں، تو دعا کیجئے ہمیں وہی چیزیں دوبارہ حاصل ہوں، سبزیاں حاصل ہوں، کھیرے حاصل ہوں، گندم حاصل ہو، مسور کی دال حاصل ہو، پیاز حاصل ہو۔ یہ چند چیزیں جو ہیں یہ بطور مثال جو ہے ان کا نام لیا گیا ہے، مراد ان کی کہ زمین کی ساری پیداوار جو مختلف قسم کی ہے ہم تو وہی چاہتے ہیں، تو اس کے لیے دعا کیجئے۔ مصری دور کے اندر قبطی ان کے اوپر ظلم ڈھایا کرتے تھے اور ہر طرح کی خدمات انہی سے لیا کرتے تھے، تو کھیتی باڑی وغیرہ کا کام بھی انہی سے کروایا جاتا تھا، اور یہ اس کی محنت اور مشقت سے اچھی طرح آشنا بھی تھے۔ اور اب وادی سینا میں بالکل بغیر محنت اور مشقت کے جو ہے وہ رزق میسر آ رہا تھا، لیکن انہوں نے قدر نہیں کی اور وہی پرانی مشقت جو ہے، کیونکہ سبزیاں وغیرہ جو کچھ بھی زمین اگاتی ہے تو اس کے لیے پھر محنت تو کرنا پڑتی ہے، تو انہوں نے اسی پرانی مشقت کو اختیار کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تمہیں ایک خیر حاصل ہے کہ بغیر محنت کے رزق مل رہا ہے، لیکن تم اس خیر کو چھوڑ کے ایک ہلکی چیز لینا چاہتے ہو۔ تو بہرحال اگر تم لینا چاہتے ہو تو یہ قریبی شہر میں داخل ہو، وہاں تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم مانگ رہے ہو۔ لیکن ساتھ ہی ان کی ناشکری کی وجہ سے اس شہر میں داخلے کا تو کہہ دیا گیا،
لیکن اب یہ داخلہ کوئی حاکمانہ نہیں ہوگا، فاتحانہ نہیں ہوگا، بلکہ تم وہاں پر محکوم رہو گے، ذلت کی زندگی گزارو گے۔ تو یہ چیز ان کے اوپر مسلط کر دی گئی ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں ذلت اور مسکینی ان کے اوپر ڈال دی گئی۔ اور مفسرین کی رائے یہ بھی ہے کہ یہ ذلت اور مسکینی صرف اس دور کی حد تک ہی نہیں رہی، بلکہ ان کے اوپر ہمیشہ ہی ذلت اور مسکینی جو ہے وہ طاری رہی ہے۔ قرآن حکیم میں ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے یہود کے اوپر طاری ہونے والی اسی ذلت اور مسکینی کا تذکرہ کرتے ہوئے دو چیزوں کا استثناء بھی کیا ہے کہ بحبل من اللہ اور حبل من الناس، یہ دو چیزوں کا استثناء بھی قرآن حکیم میں دوسرے مقام پر موجود ہے کہ تمہارے اوپر ذلت اور مسکینی تو مسلط رہے گی، لیکن دو صورتیں ایسی ہیں کہ جن سے تم ذلت اور مسکینی سے نکل سکتے ہو۔ ایک حبل من اللہ، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین کو صحیح طور پر اپنا لو، جو اللہ رب العزت نے احکام دیے ہیں ان کو اچھی طرح تسلیم کر لو، ان کے مطابق زندگیوں کو ڈھال لو تو اللہ کی مدد حاصل ہو جائے گی، پھر تم ذلت اور مسکینی سے نکل آؤ گے۔ اور دوسری چیز کہی گئی حبل من الناس، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی گروہ کے ساتھ، کسی دوسری قوم کے ساتھ کوئی تمہارا معاہدہ ایسا ہو جائے کہ وہ تمہارے ساتھ تعاون کریں، تو پھر تم جو ہے کوئی اپنا اقتدار قائم کر سکو تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن خود اکیلے تم اپنے بل بوتے پر کوئی اقتدار قائم نہیں کر سکو گے۔ ذلت اور مسکینی تمہیں ملی ہوئی ہے، اور کئی صدیوں تک یہود دنیا کے کسی بھی علاقہ کے اندر واقعی اپنا کوئی اقتدار قائم کر بھی نہیں سکے۔ 1948 کے اندر فلسطین کے ایک حصے کو اسرائیل کا نام دے کر اگرچہ ایک یہودی سلطنت کا اعلان تو کر دیا گیا، لیکن یہ جو یہودی سلطنت قائم ہوئی تو یہ بھی یہود نے خود اپنے بل بوتے پر حاصل نہیں کی۔ اس علاقے کے اوپر جنگ عظیم کے دوران برطانیہ قابض ہو چکا تھا، اور برطانیہ نے ان یہودیوں سے پھر وعدہ کیا کہ تمہیں یہاں آباد کیا جائے گا اور تمہاری یہاں پر حکومت قائم کروائی جائے گی۔ 1948 میں کچھ معاہدوں کی روح سے برطانیہ کو وہاں سے اپنا تسلط چھوڑنا تھا، لیکن جس روز انہوں نے تسلط چھوڑنا تھا اس سے ایک روز پہلے یہودیوں کی ریاست کا اعلان کر دیا گیا۔ الحمدللہ ابھی تک پاکستان نے اسے تسلیم نہیں کیا، اور اللہ کرے کہ ہماری حکومت اس پر ڈٹی رہے، قائم رہے۔ ہمارے نزدیک اسرائیل دنیا کے نقشے میں کوئی چیز نہیں، ہمارے نزدیک وہ فلسطین ہی ہے اور وہ ہمارا علاقہ ہے۔ اس حوالے سے ایک دفعہ ایک خطبہ جمعہ کے دوران میں کافی تفصیلی گفتگو جو ہے وہ کر چکا ہوں، جو کہ یوٹیوب پر موجود ہے۔ اس میں واضح کر چکا ہوں کہ اسرائیل
کو ہم کیوں نہیں تسلیم کر رہے، اور ہم کیوں دعویٰ کرتے ہیں کہ یروشلم پر، بیت المقدس پر ہمارا حق ہے؟ تو یہ تفصیلی گفتگو جو ہے وہ میں کر چکا ہوں، فی الوقت میں اس کو دوبارہ جو ہے وہ دہرا نہیں سکتا، وقت اتنا نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تو ان کو 1948 کے اندر جو یہ حکومت ملی بھی ہے تو یہ اپنے بل بوتے پر نہیں ملی، برطانوی سپورٹ کے ساتھ ملی ہے، اور اس وقت بھی جو ہے وہ امریکہ وغیرہ کی سپورٹ ان کو حاصل ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی، اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس لیے کہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو ناحق قتل تک بھی انہوں نے کیا۔ اس حد تک بھی یہ گئے آگے کہ نبیوں تک کو قتل کرنے سے بھی انہوں نے دریغ نہیں کیا۔ سیدنا زکریا علیہ الصلاۃ و تسلیمات، سیدنا یحییٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات، ان یہودیوں نے ہی ان کو شہید کیا تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو بھی شہید کرنے کی انہوں نے سر توڑ کوشش کی، لیکن بہرحال ان کو اللہ رب العزت نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری ان خباثتوں کی وجہ سے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو، نبیوں کو قتل تک کرنے کے بھی درپے ہو گئے، تو اس لیے تمہارے اوپر یہ ذلت اور مسکینی ڈالی گئی اور اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے۔ یہ اتنے حد سے کیوں گزرے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے لگ گئے، نبیوں کو قتل کرنے لگ گئے؟ اللہ فرماتے ہیں ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ یہ نافرمان لوگ تھے، انہوں نے نافرمانی کی اور یہ حد سے بڑھ رہے تھے۔ تو یہاں پر ان کی وہ دوسری سزا جو کہ اس مناسبت سے کہ من اور سلوہ ان کو دیا گیا تھا لیکن انہوں نے ناشکری کی، تو انعامات کے ذکر میں اس مناسبت سے یہ دوسری سزا بھی ذکر ہو گئی کہ ان کے اوپر ذلت اور مسکینی ڈالی گئی۔ اس کے بعد آیت نمبر 62 جو ہے اس کے اندر پہلی نو کا تتمہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، والذین ہادوا والنصارى، اور وہ کہ جو یہودی ہوئے اور وہ کہ جو عیسائی ہوئے، والصابئین، اور وہ کہ جو صابی ہوئے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان لوگوں کے لیے اجر ہے ان کا ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ آیت مبارکہ کا مفہوم دو انداز میں ذکر کیا جا سکتا ہے۔ ایک انداز جو کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اختیار کیا، انہوں نے کہا کہ آیت مبارکہ میں ہر دور کے وہ لوگ ذکر کیے گئے ہیں کہ جو الہامی دین کے اوپر قائم تھے۔ ان الذین آمنوا، اس میں اہل ایمان مسلمانوں کا تذکرہ ہو گیا، والذین ہادوا، اور یہودی جس وقت اپنے دین پر تھے، والنصارى، اور عیسائی، والصابئین، اور صابی۔ تو یہ اپنے اپنے دور کے مطابق جب تک ان کی شریعتیں منسوخ نہیں ہوئی تھی، یہودیت جب تک منسوخ نہیں ہوئی تھی، تو تب کوئی
اگر صحیح حقیقی یہودیت کے اوپر قائم تھا تو اس کے لیے نجات۔ عیسائیت جب منسوخ نہیں ہوئی تھی تو اس وقت تک اگر کوئی صحیح عیسائیت کے اوپر قائم تھا تو اس کے لیے نجات۔ یہاں پر تیسرا سابعین کا تذکرہ کیا ہے، تو کئی سارے مفسرین کا خیال ہے کہ سابعین جو ہے یہ زبور کے پیروکار تھے، اگرچہ دور حاضر میں ان کا وجود ختم ہو چکا، عیسائی اور یہودی تو دور حاضر میں بھی موجود ہیں لیکن زبور کے پیروکار موجود نہیں۔ لیکن زبور بھی بہرحال ایک الہامی کتاب، تو جس دور میں ابھی یہ کتاب اس کی شریعت منسوخ نہیں ہوئی تھی تو اس دور میں جو حقیقی شریعت کے اوپر قائم تھے تو ان سب کے لیے نجات تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان والے ہیں دور حاضر میں، اور یہودی اپنے دور میں، اور عیسائی اپنے دور میں، سابی اپنے دور میں، ان میں سے جو بھی واقعی ایمان والا تھا نا، صرف دعویٰ نہیں تھا لیکن حقیقتاً ایمان تھا جس کا، اللہ پر بھی، آخرت کے دن پر بھی، اور جو نیک عمل کرنے والا تھا ہر دور میں، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، نہ ہی ان کے لیے کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ ایک ترتیب ہے جو کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کی۔ ایک دوسری تعبیر اور تفسیر جو کہ جمہور کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ یہ قدیم ادوار کے حوالہ سے نہیں بلکہ دور حاضر کے حوالہ سے یہ ہے کہ کئی لوگوں نے کئی نام تو اختیار کر لیے ہوئے ہیں، کوئی اپنے آپ کو ایمان والا کہہ رہا ہے، مسلمان کہہ رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے، کوئی عیسائی کہتا ہے، کوئی سابی کہتا ہے، لیکن صرف یہ نام رکھ لینے سے نجات نہیں مل جاتی، بلکہ نجات کا مدار یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو واقعی اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اس کے لیے نجات ہوگی۔ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی وہ یہاں لفظ بولا کرتے تھے کہ یہ لقب تو رکھ لیے، ایمان والا لقب رکھ لیا، یہودی اپنا لقب رکھ لیا، عیسائی اپنا لقب رکھ لیا، سابی اپنا لقب رکھ لیا، لیکن صرف لقب رکھ لینے سے نجات نہیں مل جایا کرتی، حقیقتاً ایمان ہو تو تب نجات ملتی ہے۔ تو اب اس وقت کسی نے خواہ مسلمان لقب اختیار کیا ہے، کسی نے یہودی، کسی نے عیسائی، کسی نے سابی، کوئی بھی مذہب کسی نے اپنا لقب اختیار کیا ہے، تو نجات تب ملے گی کہ وہ حقیقی معنی میں اللہ پر ایمان لائے۔ صرف اسلام کا دعویٰ، اسلام کا لقب اختیار کرنے کا فائدہ کوئی نہیں، بلکہ حقیقتاً اللہ پر ایمان لائے۔ جب اللہ پر ایمان لانا ہے تو پھر اللہ کی ہر بات بھی ماننی ہے نا، کیونکہ ایمان کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہر بات مانی جائے، اگر بات کوئی نہ مانی جائے تو پھر ایمان کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ پر ایمان رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی ہر بات مانی جائے۔ تو خود تمہاری کتابوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشین گوئیاں موجود، تو پھر وہ بات بھی ماننی لازم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر وہ نشانیاں موجود ہیں جو تمہاری کتابوں کے اندر ذکر کی گئی تھی، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی لازم ہے۔ تو اب اگر کوئی یہودی کہے کہ میں یہودی رہتے ہوئے نجات حاصل کر لوں گا، یا عیسائی کہے یا سابی کہے کہ میں عیسائی یا سابی رہتے ہوئے میں نجات یافتہ بن جاؤں گا، تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کی باتوں کو تو چھوڑ دیا، اللہ پر پورا ایمان تو لائے کوئی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کیا کوئی نہیں۔ تو جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلیم نہ کریں تو وہ ایمان باللہ بھی جو ہے وہ کامل کوئی نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو حقیقتاً اللہ پر ایمان لائے تو گویا کہ اللہ کے سارے حکم بھی مانے، نبیوں کو بھی مانے، جو جو انبیاء آئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بھی مانے۔
والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے، وعمل صالحا، اور اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کی طرف بھی وہ مائل ہو، متوجہ ہو، نیک اعمال کرے، تو ایسے لوگ ہیں کہ فلہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، اور قیامت والے دن ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوں گے، ان کو توقع لگی ہوگی کہ وہ انشاءاللہ جنت کے مستحق ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔